اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید کی بعض دعاؤں کا ذکر کرنا ہے. اگر یہ ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم ان کلمات سے، ان دعاؤں سے اپنے رب سے مانگنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. آج جو پہلی دعا ہے سورۃ النمل، اس کی یہ دعا ہے 19ویں سپارے میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، انہوں نے مانگی تھی. اس کے اندر کئی فائدے ہیں. ایک تو انسان اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما. ہم سب شکر تو ادا کرنا چاہتے ہیں، ناشکر تو کوئی نہیں بننا چاہتا، لیکن ہمیں اس خواہش کو الفاظ کا روپ مل گیا. اے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، اس کی توفیق عطا فرما، سعادت عطا فرما. اور جو آپ نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، میرے والدین پر نعمتیں، انعامات ہیں، میں اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یا اللہ مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں، تو وہ توفیق عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے. حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں، تو ہمیں کتنی یہ دعا کرنی چاہیے. یہ نیک بندوں میں شمولیت اللہ کا بڑا انعام ہے الحمدللہ. وہ دعا کیا ہے؟ سورۃ النمل آیت نمبر 19 اور سپارہ بھی 19. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا. دوسری بات، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جس کے کرنے سے آپ راضی ہو جائیں.
اللہ ایسے اعمال کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے جب میں وہ اعمال کروں تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، اور اے میرے اللہ مجھے اب صرف اپنی رحمت سے، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ تو یہ انبیاء کرام کی دعائیں ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ ایک اور دعا ہے سورۃ القصص میں آیت نمبر 24، سورہ قصص آیت نمبر 24 سپارہ نمبر 20، بہت مختصر سی دعا ہے لیکن بہت عظیم فائدے۔ دعا کیا ہے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو خیر بھی آپ مجھے عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں، مجھے چاہیے وہ، یعنی ہر خیر کا میں محتاج ہوں، اللہ مجھے عطا فرمائیے۔ بہت چھوٹی سی دعا ہے، الفاظ کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، لیکن اس میں جو ملنے والی برکات ہیں وہ بے حساب ہیں، ساری نعمتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورۃ القصص آیت نمبر 24۔ اب اس دعا کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کن کی مانگی ہوئی دعا ہے؟ یہ کسی بنگالی عامل یا پاکستانی عامل کی نہیں۔ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا بنگالی عامل، تو ایک صاحب نے مجھے میسج کیا جناب آپ بنگالیوں کو برا بھلا کرے، میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، یہاں جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے کہ بنگالی عامل یا پاکستانی عامل یا جاپانی عامل اور جرمن قوت اور پتہ نہیں کیا کیا بورڈوں پہ لگا ہوتا ہے، تو وہ کسی کوئی قوم مراد نہیں ہے، تو عاملین ہوتے نا بہت سارے عمل بتاتے ہیں، تو ان میں سے پتہ نہیں کیا ٹھیک ہوتا ہے کیا غلط ہوتا ہے، اکثر غلط ہی ہوتا ہے شاید، لیکن یہ تو ایک اللہ کے پیارے بندے نے اللہ سے مانگی، اللہ کے لاڈلے نبی نے، اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ہیں اور ایک شخص کو ادھر نے مکہ لگایا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، ناک آؤٹ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ لگا کہ بھئی فرعون جو ہے وہ غصے میں ہے اور کچھ خطرہ ہے، وہاں سے نکلے اکیلے، محل کو چھوڑا، ہر چیز چھوڑی، اکیلی جان باہر، مصر سے نکل کے چلتے چلتے یہ مدین پہنچے۔ مصر سعودی عرب سے باہر ہے اور مدین جو پہنچے ہیں، مدین سعودی عرب کے اندر ہے۔ مدینہ طیبہ سے تبوک جائیں تو راستے میں آتا ہے، وہاں سے یہ پیدل چل کے پہنچے مدین۔ اب مدین میں ایک کنویں کے پاس سے، وہاں دو بچیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور اس کے بعد پھر سائڈ پہ ہو گئے، پھر اللہ سے مانگیے دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار بے شک جو بھی خیر آپ مجھے عطا فرمائیں گے میں ہر خیر کا محتاج ہوں، اللہ سبھی کچھ عطا فرما دے، بہت کچھ عطا فرما دے، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بے گھر ہیں اس وقت، ایک خوف ہے پیچھے کا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، خاندان بھی پیچھے رہ گیا، کچھ بھی نہیں، بس اکیلے ہیں، اور جہاں آئے ہیں وہاں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، کدھر جانا ہے کوئی پتہ نہیں آگے۔ اب اتنی پریشانی میں تو کبھی ہم میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، اتنی زبردست پریشانی میں جو اللہ کے نبی آئے ہم میں سے تو کوئی نہیں آیا ہوگا۔ اب انہوں نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے، کیا کیا ملا؟ ایک تو فرعون سے نجات ملی، سکون ملا، وہ خوف ختم ہوا، امن ملا۔ دوسرا حضرت شعیب علیہ السلام جیسے پیارے نبی کی صحبت ملی۔ تیسرا گھر ملا۔ چوتھا خاندان والے ملے۔ پانچواں بیوی ملی۔ چھٹا رزق ملا۔ اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں تو خود بخود ایک انسان کی معاشرے میں ایک عزت، ایک معاملات بدل جاتے ہیں۔ یعنی بہت کچھ مل گیا، بہت کچھ تو مل گیا کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں اور پریشان ہے کہ میں جہاں آیا ہوں یہاں کوئی جاننے والا نہیں، کچھ بھی تو نہیں، اس وقت انہوں نے جب مانگا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رحمت فرما دے۔ تو ہم بھی اللہ سے مانگا کریں، چلیں مانگ لیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین۔ بعض مرتبہ کچھ فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باطل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، برے عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، بری نیت والے لوگ ہوتے ہیں، بیڈ انٹینشنز ہوتی ہیں، وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی حاسد پیچھے پڑ گیا، کوئی پریشانی ہے، بعض
طرح کے معاملات آ جاتے ہیں تو فسادی لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزیز سپارہ 20 آیت 30 سورۃ العنکبوت، چھوٹا سا حصہ ہے دعا کا. رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب ان فساد والوں کے خلاف، ان فساد والوں کے مقابلے میں، ان مفسدین کے مقابلے میں میری مدد فرما. رب انصرنی، اے پروردگار میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، یہ جو فساد والے میرے پیچھے پڑ گئے، اللہ میری حفاظت فرما. تو ہمارے جتنے بھی معاملات، پریشانیاں، مسائل، کہیں نہ کہیں قرآن میں، حدیث میں ان سب کا بہترین حل موجود، علاج موجود، اور ہماری سوچ سے بڑھ کر انداز سے اور بہتر طریقے سے موجود. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور دعا جس میں انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ مجھے شکر کی بھی توفیق عطا فرما، میرے والدین پر جو آپ نے نعمتیں عطا کی، مجھ پر عطا کی، اس پہ شکر کی توفیق عطا فرما، میری اولاد کو بہت خیر کا، سکون کا، خوشی کا ذریعہ بنا، اور توبہ کی توفیق عطا فرما. اور اللہ میں تو ماننے والوں میں سے ہوں نا. اب اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں، مانگتے ہیں. سورۃ الاحقاف، سورہ احقاف آیت نمبر 15، آیت نمبر 15، سورہ احقاف سپارہ نمبر 26. وہ دعا کیا ہے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا. اللہ مجھے ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا کر مجھے سکھ اور سکون عطا فرما. وَأَصْلِحْ کی طرف سے پریشانی ہے تو اتنا بھی وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن مکمل دعا کے ساتھ جو مکمل پیکج جائے گا نا، فائل جو بھر کے جائے گی پورے آداب کے ساتھ، اس کا ذائقہ کچھ اور ہوگا، اس کا مزہ کچھ اور ہوگا. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی صالح بنا دے، نیک بنا دے کہ مجھے سکون مل جائے. معلوم کیا ہوا؟ اولاد جب نیک ہوتی ہے تو سکون تب ملتا ہے. انسان اولاد مانگتا ہے، صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، نیک اولاد مانگنی چاہیے، صالح اولاد مانگنی چاہیے. نافرمان ہو تو کتنی پریشانی. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، اللہ میں تیرے سے سامنے توبہ کرتا ہوں، اللہ معاف فرما دیجئے. وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللہ میں تیرے فرما برداروں میں سے ہوں. شاندار، ایسے عاجزی سے اللہ سے مانگ رہے. اگلی دعا ہے سورۃ الحشر 28واں سپارہ اور آیت نمبر 10. اس کے اندر ایک عجیب چیز ہے کہ انسان مغفرت مانگ رہے اپنے لیے بھی اور اپنے ان ایمان والے بھائیوں کے لیے بھی جو دنیا میں، اور بالخصوص جو پہلے لوگ جا چکے ہیں ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض، کوئی رنجش نہ ہو. یہ اس میں بہت اہم ترین بات ہے. اگر اس سورہ حشر کے پہلے رکوع کا پورا ترجمہ اور واقعہ سب دیکھیں تو اس میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، انصار اور مہاجرین کے مقام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ سے مانگو کہ تمام صحابہ کرام، انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے، اور کسی بھی صحابی کے بارے میں میرے دل میں ذرائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ادنا سی بھی کجی، کوئی غصہ، کوئی بغض، کوئی بری بات ہونی ہی نہیں چاہیے. تو صحابہ کرام کے بارے میں دل کو صاف رکھنا اور ان سے محبت کرنا، ان کی مغفرت کی دعائیں مانگنا، یہ خود اللہ نے اس میں سکھایا. تو کوئی بھی صحابی ہو، کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل میں کوئی خرابی ہے تو اس دعا کو مانگ کے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. قیامت کے دن معاملہ قبول نہیں ہوگا اگر کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بری بات ہے تو ہم خطرے میں بہت ہیں. دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما۔ پہلے اپنی مغفرت مانگی، اس کے بعد وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے وہ جتنے بھی پہلے بھائی ایمان والے مرد عورتیں آئے اور دنیا سے چلے گئے، یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، ہمارے دلوں میں کوئی ایسی خرابی نہ غل نہ پیدا کر دینا، کوئی بات ایسی نہ آ جائے کہ ہم پہلوں کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی بدگمانی رکھنے والے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، ہے پروردگار آپ تو رؤوف ہیں رحیم ہیں، بے شک آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، مہربان ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں یہ فتنہ بہت ہے کہ جو پچھلے لوگ ہیں ان کو برا بھلا کہنا، مرنے والوں کو برا بھلا کہنا، اور یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت بتائی گئی کہ آگے آنے والے پیچھے والوں کو برا بھلا کہا کریں گے۔ تو اس دعا کے اندر بہت ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں کہ ہم اپنے پچھلے جانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگیں، مغفرت کی دعائیں مانگیں، اور دل ہمارا ان کے لیے صاف رہے۔ بالخصوص صحابہ کرام آپس میں کیا ہوا وہ جانے اللہ جانے، ہمارا کام تو ایک ہی ہے، ان کے لیے دل سے محبت کرنا، ان سے دل سے محبت ہو۔ تو یہ سورۃ الحشر آیت نمبر 10 حضرات صحابہ کرام سے محبت میں اضافے کے لیے اور دلوں کو پاک صاف رکھنے کے لیے اہل بیت بھی اس میں شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں، تمام، اور پوری امت کے بھی جانے والے جو ہم سے پہلے چلے گئے شامل ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پہ ہر وقت بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کبھی حالات، کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو اس وقت ہماری زبان پہ کیا کلمات ہونے چاہیے؟ قرآن مجید نے ہمیں سکھائے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کہ جب ایمان والوں پہ کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی حال آتا ہے، اس وقت وہ ادھر ادھر نہیں جاتے اور غیر اللہ کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 28واں سپارہ، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 10 سپارہ نمبر 28، اس میں اللہ نے فرمایا کہ جب حالات میں گرفتار ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسے کا اظہار اپنی زبان سے بھی کرتے ہیں، دل سے یقین بھی کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، تین چھوٹے چھوٹے سے کلمات۔ ربنا علیک توکلنا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے ہمارے پروردگار آپ ہی کے اوپر ہم نے توکل کیا، بھروسہ کیا، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ ہی پر بھروسہ کیا، توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، چھوڑ گیا سب تیری طرف ہم آ گئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور اللہ آپ ہی کی طرف تو لوٹ کے آنا ہے۔ اگر کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز چلی گئی، تب بھی وہ یہ مانگے، کوئی کہے، اقرار کرے اللہ سے، چیز ہی گئی نا، خود بھی تو جا سکتا تھا، تو سارا کچھ چھوڑ جانا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار، اپنائیت کا اظہار، تعلق کا اظہار، اللہ یہ چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، میرا تو تعلق آپ سے ایسا ہے، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ سے انسان یہ باتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے یوں تعلق کو جوڑے، بار بار جوڑے، محبت کا اظہار کرے، اللہ جو آپ نے فیصلہ کیا میں راضی ہوں، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ماشاءاللہ کتنی لائٹیں جل رہی ہیں، روشنی ہے۔ اگر دنیا میں روشنی نہ ہو تو زندگی تو نہیں گزار سکتے، اگر 24 گھنٹے اندھیرا ہو تو کیا کریں گے؟ نہیں گزار سکتے۔ دن میں سورج نہ نکلے تو اندھیرا، رات کو لائٹیں نہ جلائیں، مشعل، چراغ اور چاند کی روشنی جن دنوں میں ہوتی ہے، اور یہ سب نہ ہو تو رات بھی دنیا میں کتنی ہے، جتنی ضرورت دنیا میں روشنی کی ہے اس سے کہیں زیادہ دنیا اور آخرت میں ہمیں نور کی ضرورت ہے، اندر کی روشنی کی ضرورت ہے، دل کے منور ہونے اور نور کی ضرورت ہے۔ اب ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارے دلوں میں نور ہے الحمدللہ، لیکن اس میں اضافہ مطلوب ہے، اس کا کو مکمل اور کامل ہونا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ نے دعا سکھا دی۔ انسان نیک عمل بھی کرتا رہے، ذکر اذکار بھی کرتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے، نور بڑھتا رہتا ہے، لیکن غلطیاں بھی ہوتی ہے، وہ ڈیبٹ کریڈٹ چل رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بندہ ساتھ مانگنا شروع کر دے،
بندہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی شروع کرتے. یہ ڈیبٹ کریڈٹ بھی چل رہا ہے، کوشش کرے کہ نیکیاں ہی ہو، گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہو جاتی ہیں غلطیاں، تو پھر ساتھ ساتھ مانگتا رہے. دنیا میں یہ دعا مانگتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نور دنیا میں بھی مکمل کریں گے، موت کے وقت بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، قبر میں بھی نور سے فائدہ پہنچے گا، قیامت کے دن بھی پہنچے گا، بالخصوص پل صراط سے گزرتے ہوئے یہ نور کام دے گا. اور اس وقت جب سب ایمان والوں کو اور منافقین کو جدا جدا کیا جا رہا ہوگا، ایمان والے اپنے نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے اور وہ منافقین کہہ رہے ہوں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے بھائی ہماری طرف بھی تو کوئی روشنی کر دو، کوئی نور کر دو. کہیں گے جاؤ پیچھے، فلتمسوا نورا، پیچھے ملتا ہے جاؤ. وہ پیچھے مڑیں گے. تو ان کی مراد یہ تھی کہ دنیا میں ملتا تھا، جب تم لاہور میں تھے، پاکستان میں تھے، دنیا میں تھے، وہاں کام کرنا تھا. تو اس وقت ایمان والے جو نور والے ہوں گے، نور کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، منافقین مانگیں گے لیکن وہ ان کو لفٹ نہیں کرائیں گے کہ پیچھے سے جاؤ. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی، ایک طرف رحمت ہوگی، ایک طرف عذاب ہوگا. یہ قرآن ہے، سورۃ الحدید کے اندر دوسرے رکوع میں تفسیر ہے. اب اس وقت ہمیں نور کی بڑی شدید ضرورت ہے. تو نور کیسے آئے؟ ایک تو نیک اعمال سے آئے گا، توبہ استغفار سے آئے گا، دوسرا مانگنے سے بھی آئے گا. اور وہ مانگنا اللہ نے سکھا دیا، بتا دیا. چند کلمات ہیں، عام، آسان، بہت سمجھنے میں بھی، بولنے میں بھی، پڑھنے میں بھی بہت عام اور آسان اللہ نے ان کو رکھا، مشکل نہیں رکھا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اتنا عام، اتنا آسان، اتنا سہل. عام سے مراد آسان کر دیا اس کو اللہ نے. قرآن مجید کی ہر چیز خاص ہے، تو اس کو بہت اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دیجئے، ہم سے درگزر فرما دیجئے، اور بے شک آپ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں. تو سورہ تحریم آیت نمبر 8، 28واں سپارہ. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اچھا، یہ جو دعائیں ہیں نا، نفل نماز کے سجدوں میں، یہ جو قرآن مجید میں دعائیں آتی ہیں، حدیث کے اندر، صحیح حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں عربی الفاظ کے ساتھ، نفل نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد ان دعاؤں کو مانگنا، یہ بہترین موقع ہے. سجدہ کرو اور قریب ہو جائے، انسان اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے اس وقت. تو سبحان ربی الاعلیٰ انسان نے 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ پڑھ لیا. اس کے بعد اگر نفل نماز ہے تو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. تو نمازوں کے اندر بھی اگر یہ عادت بنا لی جائے، نفل نمازوں میں ان میں سے تمام دعاؤں میں سے کوئی بھی، تو وہ بھی ایک خیر کا ذریعہ ہے. اب جو دعا ہے سورہ تحریم آیت نمبر 11، سورہ تحریم 18واں سپارہ آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے قرب میں جنت میں محل مانگنے کی دعا. اللہ تعالیٰ سے جنت میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے بالکل پاس والی جگہ میں ایک عالیشان محل مانگنے کی دعا. اور اتنے کم الفاظ، بہت ہی آسان. یہ بتا دیں، اس کو اسکپ کر دیں؟ بتا تو دیا آپ کو. سورہ تحریم آیت نمبر 11 قرآن کھول کے دیکھ لیں. کیا ملے گا؟ کیا مانگا جا رہا ہے اس میں؟ جنت کا محل. اور عام جنت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب والے جگہ میں، وہ خاص جگہ جو ہوتا ہے نا ایک دم ریڈ زون اور بالکل VVIP جگہ، بالکل گویا کہ عرش الہی کے پاس، اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب. کوئی خاص ہی معاملہ ہے یہ دعا کیا ہے؟ یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مانگی تھی اپنی دنیا سے شہادت کے وقت، وفات کے وقت. قرآن میں اللہ نے ذکر فرما دیا، ہمارے لیے بھی آسان کر دیا، بھئی تم بھی مانگو. کیا دعا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. رب ابن لی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک مکان بنا دے، ایک محل بنا دے. رب ابن لی عندک، اپنے قریب، عندک بالکل آپ کے پاس، بہت ہی قریب. بیتن، گھر، یعنی جنت میں تو محل ہوگا، فی الجنہ. تو آسان ہے، رب ابن لی
عندك بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ تو سورہ تحریم 11ویں آیت ہے، 28واں سپارہ ہے۔ تو یہ ایک عورت نے مانگی، عورت گھر والی ہوتی ہے نا، تو گھر والی گھر مانگتی ہے نا، تو اگر ہماری عورتیں بھی اللہ سے گھر مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ وہ گھر بھی عطا فرمائیں گے اور دنیا میں بھی گھر عطا فرمائیں گے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اچھا، لوگ اللہ سے گھر بہت مانگتے ہیں، یا اللہ جن کا اپنا گھر نہیں ہوتا نا، یا اللہ گھر عطا فرما دیجیے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک صاحب ہیں، انہوں نے گھر بنانے کا ارادہ کیا تو اینٹ رکھوانے کے لیے بلایا، تو اس طرح مختلف کوئی موقع پہ کوئی نہ کوئی کہتے ہیں حضرت دعا کرے، کرائے کا گھر ہے، کرایہ بھی نہیں دیا جا رہا، اللہ تعالیٰ اپنا گھر عطا فرما دے۔ تو ان سب کو جب موقع ہو تو میں عام طور سے کہتا ہوں کہ بھئی 3 گھر مانگنے اللہ سے۔ کتنے؟ 3۔ ایک گھر سے گزارا نہیں ہے، ایک گھر سے گزارا نہیں ہو سکتا، 3 گھر ہوں پھر گزارا ہے۔ کون سے 3؟ ایک تو دنیا میں زمین کے اوپر جہاں پرسکون طریقے سے انسان اپنے زندگی کے شب و روز گزار سکے موت تک، ایک تو وہ چاہیے، اس کی تو ساروں کو فکر ہے۔ اگلے 2 گھر اور بھی ہیں، یہ تو زمین کے اوپر، ایک زمین سے تھوڑا نیچے بھی چاہیے۔ وہ اگر مدینہ میں مل جائے اور جنت البقیع میں مل جائے تو سبحان اللہ، نور علی نور۔ نہیں تو جہاں بھی ملے کلمے کے ساتھ موت ہو آئے انسان کو، اور نیچے کا جو گھر ہے وہ جنت کا باغ بن جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو نیچے بھی چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے کہ صرف اوپر چاہیے؟ بتائیں، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اوپر والے گھر میں کتنا کوئی رہ لے گا؟ 70-80 سال بس۔ نیچے والے میں آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو دفن ہوا وہ آج تک قبر میں ہی ہے، باہر آیا وہ تو کتنا لمبا عرصہ ہے۔ اور آج جن کا روز انتقال ہو رہا ہے قیامت تک قبر میں ہی رہنا۔ تو نیچے والا گھر اوپر والے گھر سے زیادہ ڈیوریشن ہے گزارنے والی۔ اور تیسرا گھر کہاں پہ؟ جنت میں، اللہ کے قرب میں، نبی علیہ السلام کے پڑوس میں۔ تو 3 گھر ہیں تو ایک کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے، ایک گھر سے پیکج نہیں پورا بنتا۔ اب اس گھر کو ہم ایسا بنا لیں کہ ان دونوں گھروں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنے۔ ہمارے گھر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، میوزک نہ ہو، اور گناہ کی چیزیں نہ ہو، گھر میں دین کا کام ہو، گھر میں بھلائیاں ہو، صلہ رحمی ہو، محبتیں ہوں۔ تو یہ گھر جب سنتوں کا گلشن بنے گا تو یہی گھر نیچے والے گھر کی جگہ وجہ بھی بنے گا اور اوپر والے کی بھی بنے گا۔ اب اگر ایک گھر اللہ نے ہمیں دے دیا اور ہم نے اس کو نافرمانی سے، گناہوں سے اور خرابیوں سے آباد کر دیا، پھر اگلے دونوں گھر خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ تو رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے بالکل پاس ایک بہترین سا گھر بنا دے، محل بنا دے۔ یہ دعا، اور یہ بھی نفل سجدے میں مانگ سکتے۔ اچھا جی، ہم سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو اس کی دعا بھی سکھا دی گئی، بتا دی گئی۔ سورہ زخرف 25واں سپارہ آیت نمبر 13-14 مشہور ہے، سب کو آتی ہوگی۔ جب بھی سواری پر سوار ہوں، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، گاڑی ہے، جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، بس ہے، کوئی بھی سواری ہے، سواری پہ سوار ہونے کے بعد سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، پاک ہے وہ ذات جس نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، ورنہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ سواری کی دعا مشہور و معروف ہے، سواری پہ بیٹھتے ہی مانگنی چاہیے۔ جیسے ہی سواری میں انسان داخل ہو، بیٹھے گیا، کھڑا ہے، جو بھی ہے، تو فوری طور پہ مانگے۔ اچھا جی، ایک ہوتا ہے نیک اعمال کی توفیق مانگنا اور نیک اعمال کرنا، بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد معاملہ پورا نہیں ہوتا، نیک اعمال کرنے کے بعد دعا مانگنا یا اللہ قبول کر لیجئے، بات تب پوری ہوتی ہے۔ انسان نے اللہ سے توفیق مانگی، یا اللہ توفیق عطا فرما دیجئے، یہاں بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ یہ مانگنا ضروری ہے، اس کے بعد اگلا عمل کرنا، وہ عمل بھی انسان کرے۔ جب عمل کر لیا تو ابھی بھی بات مکمل نہیں پوری ہو رہی۔ مکمل کب ہوگی؟ کہ انسان عمل کرنے کے بعد اللہ سے مانگے ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لیجیے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیت اللہ شریف بنایا، اتنا بڑا کام، اللہ کا گھر، بیتی، اللہ کا گھر بنایا. جب بنا لیا، ساری محنت کر لی، تو اس کے بعد اللہ سے کیا مانگا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، ہم سے ہماری خدمت، یہ عبادت، یہ محنت قبول فرما لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. وتب علینا، یا اللہ ہماری توبہ بھی قبول فرما لیجئے. انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ تو بہت توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، مہربان ہیں. اتنی بڑی عبادت کے بعد بھی توبہ مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت کے بعد بھی قبولیت کی درخواست پیش کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو کتنی زیادہ ضرورت ہے یہ مانگنا کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما لیجئے. اللہم تقبل حسناتی، نبی علیہ السلام یوں مانگتے تھے، اللہم تقبل حسناتی، اے اللہ میرے نیک اعمال قبول فرما لیجئے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ فرماتے ہیں بے شک میں متقیوں کے اعمال قبول فرماتا ہوں. تو ہمارے اعمال قبول ہوں گے تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تقوی بھی ہوگا، آسانی بھی ہوگی. اور جو عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، اور سبحان اللہ، وہ تو پھر جنت کا ذریعہ ہے. پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی اگر قبول ہو گیا نا، اگر ہمارا کوئی بھی عمل قبول ہو گیا، چھوٹے سے چھوٹا بھی، تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. تو ہر عمل کے بعد یہ دعا مانگے، دن رات مانگے، بار بار جب یاد آ جائے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جو بھی نیک اعمال ہم سے آپ کرواتے ہیں، ہم روز کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب قبول کر لیجیے. تو عمل کرنے کے بعد زندگی بھر قبولیت کی دعا مانگنی ہے، زندگی بھر قبولیت کی دعا مانگنی ہے، اس سے نہیں پیچھے ہٹ سکتے. تو قبولیت کی دعا کب تک مانگنی ہے؟ زندگی بھر، زندگی بھر، موت تک مانگنی ہے قبولیت کی دعا. کہ بچپن میں بھی جو عمل کیے، جب بھی جو اللہ آپ نے توفیق دی کہ اللہ قبول فرما لیجیے. ایک چھوٹا سا کتابچہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، منزل کے نام سے. دیکھا ہے جی کسی نے؟ منزل چھوٹا سا ہے، چند آیات ہیں، 30-35 اس طرح سے آیات ہیں اس میں. منزل کے نام سے ملتا ہے. اس کا حدیث میں پورا ذکر ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ مکمل. اس کی روایت یہ ہے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا. ایک اعرابی، ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بھائی بیمار ہے. آپ نے پوچھا کیا بیماری ہے؟ کہا کہ اس پر آسیب کا اثر ہے. فرمایا لاؤ میرے پاس. تو نبی علیہ السلام کے پاس لا کے اس کو لٹا دیا گیا. تو نبی علیہ السلام نے یہ حرز اعظم، جسے ہم منزل کہتے ہیں، منزل کی ان آیات کو پڑھا، تلاوت کر کے اس پہ دم کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آیات کو، جو منزل ہے، ان آیات کو پڑھے گا، اس کے گھر بار، اس کے بیوی بچے، اس کے مال اور دولت کے پاس شیطان قریب بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی ناپسندیدہ اثر اس کے اوپر کوئی ہوگا. اور اگر دیوانے پہ پڑھے گا، کوئی مجنون کے اوپر، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ منزل صبح اور شام پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت عام مارکیٹ میں ہر جگہ سے ملتی ہے. ایک مرتبہ صبح، ایک مرتبہ شام. یہ انسان پابندی سے کر لے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر قسم کے جادو سے اور برے اثرات سے، حسد سے، آسیب سے، ٹونے، یہ وہ بہت ساری بری چیزوں سے اللہ حفاظت فرما لیتے ہیں. تو اس کو ہمیں کرنا چاہیے، منزل کو صبح اور شام. اور ایک بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ادھر سے لاہور میں چوبرجی میں حضرت صوفی صغیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شیخ العزیز زکریا رحمۃ اللہ خلیفہ تھے. تو ان کے پاس بعض دفعہ لوگ آتے اور پوچھتے کہ بھئی جادو اثرات یا فلانے معاملات کے لیے ہم کیا کریں. تو حضرت منزل بتاتے کہ صبح شام پڑھو. اور بعض مرتبہ یوں بتاتے کہ دیکھو اگر بہت ہی زیادہ پریشان ہو تو پھر بالکل فائنل نسخہ گویا کہ وہ بتاتے. کیا بتاتے؟ کہ منزل جو ہے ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھو. ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر بھی دم کرو. ایک پانی کی بوتل بنا لو، ایک دفعہ پڑھو، ہر نماز کے بعد دم کر دیا. ظہر میں پڑھا، پھر کر دیا، پھر کیا. تو 40 دن اس پہ دم کیے جانا ہے، دم کیے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، کرتے جانا ہے. اور اس پانی کو پینا ہے، پیتے رہیں، وہ کم ہو جائے گا اور ڈال دیں، ختم نہ ہونے دیں، بالکل کو خالی نہیں کرنا بوتل کو.
پیتے جائیں ڈالتے جائیں، پیتے ڈالتے جائیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ جتنے دن گزرتے چلے جائیں گے اس پانی کی قوت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بے شمار چیزوں سے حفاظت کا ضرورت فائدہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے انسان کر سکتا ہے کہ گھر میں ایک پانی کی بوتل بنا لے، منزل صبح پڑھی، شام پڑھی، یا ہر نماز کے بعد پڑھی، یا جب بھی پڑھی تو اس پہ دم کرتا رہے اور پانی پیتا رہے اور ریفل کرتا رہے، بالکل اینڈ نہ ہونے دے، ختم نہ ہونے دے۔ تو یہ جس طریقے سے بھی مناسب ہو، کوئی صبح شام ایک دفعہ پڑھ لے، اور یا جس کو جب یاد آ جائے وہ کرنا چاہے، نہیں تو 40 دن کا کورس کرنا ہو تو 40 دن کا کورس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ بھئی ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھے 40 دن تک۔ تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ سورہ آل عمران کی آخری جو آیات ہیں، جو آخری رکوع ہے، بڑی برکت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی، تہجد کے لیے جب اٹھتے تو بستر پر بیٹھ جاتے، اور جو نیند کا خمار اور جس چیزیں ان کو دور کرتے، جیسے یوں آنکھوں کو مل لیا، چہرے پہ ہاتھ پھیر لیا، جو بھی مطلب ایسے اچھے طریقے سے، اس سے انسان ایک دم فریش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام بستر پہ بیٹھے بیٹھے کھڑا ہونے سے پہلے، ابھی بستر سے لیٹ کے بیٹھے ہیں، کھڑا ہو کے جانا ہے وضو کے لیے، قضاء حاجت وغیرہ کے لیے، کھڑا ہونے سے پہلے آپ کیا کرتے؟ سورہ آل عمران کا مکمل آخری رکوع تلاوت فرماتے۔ ابھی آپ بستر سے اٹھے ہیں، آنکھوں کو مل لیا، اور انسان اس سے ذرا حشاش بشاش جلدی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام وہیں بیٹھے بیٹھے، ابھی آپ واش روم نہیں تشریف لے گئے، وضو کے لیے نہیں تشریف لے گئے، بستر پر ہیں، سو کے اٹھے، اس وقت نبی علیہ السلام سورہ آل عمران کا آخری رکوع مکمل تلاوت کرتے۔ اس کے بعد اٹھتے، قضاء حاجت سے فارغ ہوتے، وضو فرماتے، مسواک وغیرہ، وہ سارے معاملات بعد میں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی سنت۔ تو تہجد کے وقت اس طریقے سے عمل کرنا یہ ایک الگ مستقل سنت ہے۔ اور کئی ڈاکٹروں سے میں نے سنا کہ جب انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی آپ نے فوراً نہیں اٹھنا۔ کسی مریض کو، دل کے مریض کو، کسی خاص بندے کو کہتے ہیں بھئی بستر پہ جب آپ اٹھ گئے فوراً نہیں آ گیا، نظر بریک لگا لے۔ تو جس نے سنت پر عمل کیا تو خود بخود بریک لگ گئی۔ تو یہ ڈاکٹر جو بھی علاج بتا رہے ہوتے تو کہیں نہ کہیں نکل ہی آتی ہے اس کے ساتھ سنت کی چیز، جو بھی حفاظت صحت کے حوالے سے چیزیں آتی ہیں۔ سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات، پہلی اور آخری 10 آیات یہ بھی ٹھیک ہیں، صرف پہلی 10 آیات پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دجال کے فتنے سے حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت دجال کے فتنے سے اسے بچا لیں گے۔ اب یہ وہ حدیث ہے جو ہم نے بار بار پڑھی اور سنی ہے، عمل میں ہے یا نہیں یہ ہے معاملہ۔ اس کو ہم اپنے کسی کام کے ساتھ جوڑ لیں، کسی ایک کام کے ساتھ جوڑ لیں، کسی ایک نماز کے ساتھ جوڑ لیں۔ مثال کے طور پر اگر چاہیں بھئی میں نے ظہر کی نماز میں یہ پڑھنی ہے لازمی، فجر عصر مغرب کو ایک ترتیب بنا لیں کہ بھئی یہ میں نے پڑھنی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ تاکید ہو جائے گی۔ یا یوں کر لیں میں نے ناشتہ اسی وقت کرنا ہے جب میں یہ پڑھ چکوں گا، ورنہ میں نے ناشتہ ہی نہیں کرنا۔ یا دوپہر کا یا رات کا کھانا، کوئی چیز اپنی، جب میں گھر سے نکلوں گا تو میں نے اس کو پہلے پڑھنا ہے پھر نکلنا ہے، ورنہ آفس ہی نہیں جانا، آج دکان پہ نہیں جانا جب تک یہ نہ پڑھ لوں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، کس لیے؟ کہ ہم پابند ہو جائیں۔ جاب پہ جانا، دکان پہ جانا تو کوئی نہیں چھوڑے گا، کھانا کھانا بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، نہ چھڑوانا مقصود ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ہم جوڑ لیں گے نا کہ جب تک میں نے یہ نہیں پڑھنا تو میں نے نہیں آج صبح ناشتہ کرنا، تو خود بخود بندہ پھر پڑھنے لگے گا، پابند ہو جائے گا۔ اور کسی کو ویسے پابندی مل جائے، مطلوب پابندی ہے، تو اس طریقے سے آسانی ہوتی ہے۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، انہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، ظہر کی نماز میں وہ یہ ضرور پڑھ لیتے ہیں۔ 12 رکعتیں ہوتی ہیں، کسی ایک رکعت میں یہ پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تو اس طرح پابندی ہو گئی ان کو۔ ہاں جی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ لے، اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کے اسی کے سر تک نور ہو جائے گا، نور۔
اور فرمائیں جو پوری سورہ کہف کی صورت تلاوت کر لے، جو پوری سورہ کہف پڑھ لے، اس کے لیے زمین سے لے کے آسمان تک نور ہو جاتا ہے، ایسے نور کا حل آ جاتا ہے۔ تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال کو شوق سے، پابندی سے، رغبت سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیعت ہونا چاہیں وہ بیعت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجئے. تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے. اللہ ہم ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجئے. ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما دیجئے. ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے. یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے. یا اللہ آپ کی بے شمار نعمتیں ہم پر، ہمارے والدین پر، ہم سب پر. یا اللہ ہم نعمتوں کا شکر گزار بنا دیجئے، نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے. یا الہ العالمین تمام نعمتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی اور ان کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. نعمتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے. یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں، یا اللہ ہم پر آسانی فرما دیجئے. ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہمیں ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجئے. جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اپنے انتہائی مقبول بندوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے آنے والے ہر وقت کو پہلے سے بہتر فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق اور سعادت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو، غموں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما دیجئے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین یا رب العالمین. آمین برحمتک. درس قرآن www.درسقرآن.com